بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، کل دو ایسے واقعات سامنے آئے جس نے دل خون کے آنسو رلا دیے۔ ایک تو جی کہ ایک کراچی سے کوئٹہ سیر و تفریح کے لیے جانے والے خاندان جس میں دو بچیاں، ایک بیوی اور اس کا شوہر تھا، وہ کوئٹہ گئے گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اپنا ملک سمجھ کے گئے تھے۔ تو وہاں سے جب وہ واپس آنے لگے کراچی کی طرف تو انہوں نے جو گوگل میپ کے اوپر لوکیشن چیک کی تو لوکیشن غلط لگ گئی۔ گوگل کی اس غلطی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کوئٹہ کے بجائے ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جو دہشت کا علاقہ کہلایا جاتا ہے۔ وہاں جب پہنچے تو BLA کے کتے وہاں گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اکثر وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جی یہ گاڑی دیکھی، الٹو گاڑی، تو اس کے اوپر فائرنگ شروع کر دی، اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنے بزدل اور بغیرت ہیں کہ بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آیا ان لوگوں کو۔ دو بچیاں تھیں اور اس کی بیوی اور شوہر تھا، نہ یہ کوئی جو ہے وہ اسلحے سے لیس تھے، یہ صرف گھومنے پھرنے گئے تھے، نہ انہوں نے کوئی کسی کو گالیاں دی، نہ یہ بلوچستان کے خلاف ہے۔ تو ان کے اوپر فائرنگ کر کے انہیں جی ان میں جو شوہر تھا اس خاتون کا، غالباً اس کا جمیل یا اجمل مرتضیٰ ایسا نام ہے، شاید مجھے نام نہیں یاد، تو اس کے ساتھ جی وہ شہید ہو گیا اس فائرنگ کے وجہ سے، اور جو بچی ہیں وہ سسکتی رہیں، اور جو بیوی ہے اسے بھی شاید کوئی گولیاں لگی ہیں، لیکن وہ بیچاری سکتے میں اور خون سے لت پت اس کے کپڑے، آپ اندازہ کریں، دیکھ لیں۔ تو میرا سوال اب بھی وہی ہے، اپنی ریاست سے میرا یہ سوال ہے کہ خدا کے لیے اب اگر امن لانے کے لیے ان BLA کتوں کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ کو میزائل بھی چلانے پڑیں، ان کے اوپر راکٹ لانچر بھی چلانے پڑیں تو چلائیں، ان کے ساتھ ان کے خاندان بھی جہنم میں جاتے ہیں تو انہیں بھیجیں تاکہ پاکستان میں امن آ سکے۔ ان لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور جو یہ تعبیلیں دے رہے ہیں نا، میں ان لوگوں کو بھی یہاں جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے دفاع کا بجٹ زیادہ ہے، فوج کیا کر رہی ہے، یعنی کہ یہ موقع نہیں ہے ان کے اوپر تنقید کرنے کا، یہ موقع ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا۔ جب BLA کے کتوں نے جو ہے وہ کراچی میں رینجر ہیڈ کوارٹر کے اوپر، یا وہ جو ہے وہ وہاں جہاں رینجر کا کیمپ تھا ان کے اوپر حملہ کیا، تو ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے یہ، نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنے کا۔ جو یہ غلاظت بکتے ہیں نا، انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں آپ اپنی فیملی جو ہے وہ سامنے رکھ کر سوچیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو میں ان لوگوں کو بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے منہ سے جب بھی بات کریں تو کوئی اچھی بات کریں، گند نہ بکا کریں۔ اور افواج پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب راکٹ لانچر چلائیں، ان کو جہنم واصل کریں، ان بغیرتوں کو، اگر امن لانا ہے تو۔ اگر جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں اور ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے اوپر راکٹ لانچر بھی برسانے پڑیں تو برسائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور وہ جو خرچہ آئے گا وہ بھی چاہے آپ پاکستانی عوام کے ٹیکسوں سے لے لیں، پاکستانی عوام وانس کر دے گی، لیکن یہ خون کی جو ہولیاں کھیلنے والے جہنمی ہیں انہیں جو ہے وہ جہنم واصل ضرور کرے۔ دوسرا جی، میں کب سے یہ پٹ رہا ہوں، کب سے میں چلا رہا ہوں، کب سے میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب پنجاب میں عجیب و غریب قانون بن رہے ہیں جس کا نہ سر نہ پیر ہے، عجیب قانون سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک اور قانون انہوں نے، جو قانون ضرورت ہے، جس قانون کی جس لا کی ضرورت ہے وہ نہیں لے کے آتے، وہ نہ ان کے وزراء، نہ مشیر، نہ چمچے، نہ کڑچے، نہ حکومت، وہ یہ قانون سامنے لے کر نہیں آتے، وہ قانون لے کر آئیں گے جس سے مخالفین کو دبانا ہو۔ تو یہاں آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا قانون ان لوگوں نے بنایا کہ جس سے اب جو مخالفین ہوں گے ان کا فیصلہ صرف سرکاری آفیسر کریں گے بیٹھ کر، کہ کون جو ہے وہ، جس کے اوپر سرکاری آفیسر نے ہاتھ رکھ دیا تو سمجھو اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن پاکستان میں جو ہے نا وہ اشد ضرورت ہے اس قانون کی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، ان کا قتل کر رہے ہیں،
ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ان بے غیرتوں کو، ان ظالموں کو چوراہے میں لٹکا کے سنسکار کر دینا چاہیے، جنازے بھی نہیں پڑھانے چاہیے، اور جو ہے وہ ان کے خاندان کو جو ہے وہ، اب میں اور کیا کہوں، ایسا قانون ہونا چاہیے جس سے قوم کی بچیاں محفوظ ہوں۔ یہ وہ درندے ہیں، وہ بے غیرت ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی معاف نہیں کرے۔ ابھی پہلے سرگودا کے معاملے میں ہم رو پٹ رہے تھے، پھر اسی دن سرگودا میں ایک اور بچے کو زندہ دفنا دیے زیادتی کے بعد۔ اب میرے اپنے ضلع رحمیار خان کی تحصیل لیاقت پور کے علاقہ شیدانی میں، شیدانی تھانے کے قریب، وہاں ایک بچی کے ساتھ 5-6 سال کی بچی ہے، وہ اس کے ساتھ بربریت کر کے اسے قتل کر دیا۔ اندازہ کریں، یہاں میں اپنی حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، اشرافیہ کو بھی کہتا ہوں، کہ عدلیہ کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اپنے بچے سامنے رکھ کر سوچیں کہ اگر یہ آپ کی بیٹی ہوتی یا آپ کی بیٹیاں ہوتی تو آپ کیا کرتے۔ خدا را ان کو نکیل ڈالیں، ان کو عبرت بنائیں۔ اگر آپ نہیں یہ کریں گے ٹائم پہ تو اور کتنی بیٹیاں ان کی بربریت کا شکار ہوں گی، اور کتنی بیٹیاں ان کے جو ہے وہ ان ہوس کا شکار ہوں گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کو چوک میں لٹکائیں، چوک میں کھڑا کر کے منہ سے نکلتا ہے، ان بغیرتوں کو جو ہے چوک میں سریعام پھانسی دیں تاکہ پھر باقی دیکھیں اور عبرت پائیں۔ یہاں اشد ضرورت ہے ضیاء الحق کے اس قانون کی جو ضیاء الحق نے جو ہے وہ یہ قانون بنایا تھا کہ جو بھی کوئی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب ضیاء الحق نے لٹکائے تھے، اس کے 10 سال دور میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اب بھی اس قانون کی اشد ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ، ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سرکاری آفیسر، ہمارے کرتا دھرتا شاید ہوش کے ناخن لیں۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔